پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ محرم شریف سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اگر کچھ لوگ یہ سمجھیں بھی کہ ہم نے ان کا خیال ہو بھی جو اسلامی تعلیمات کے ساتھ اس طرح آگاہی اور واقفیت نہیں رکھتے کہ ہم نے شروع کرنا ہے جنوری سے، تو پھر بھی جب قومیں نیا سال شروع کرتی ہیں تو وہ تو اپنا محاسبہ کرتی ہیں۔ جشن تو وہ لوگ مناتے ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے لیا ہو، اور جن قوموں کا حال یہ ہو کہ وہ دنیا کے ہر خطے میں پس رہے ہوں، اور جس ملک کا یہ حال ہو کہ وہاں کچھ لوگ سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں، تعلیمی معیار بڑا پریشان کن ہو، لوگ انتہائی آزمائش میں وقت گزار رہے ہوں، ان لوگوں نے جشن منانے۔ ہمارے تو ذمہ یہ تھا کہ ہم حساب کرتے کہ یہ سال گزرا ہے، کتنی نمازیں میری رہ گئیں، کتنے خیر کے کام تھے جو میں نہ کر سکا۔ ہمیں تو اس بات پہ رونا تھا کہ یہ سال بھی میری زندگی سے مائنس ہو گیا اور ابھی تک میں اپنے آپ کو تبدیل ہی نہیں کر سکا۔ ایک سال اور گزر گیا اور میرے اندر کوئی بھی پرہیزگاری، نیکی، خیر والی تبدیلی نہ آ سکی۔ ہمیں تو اپنا حساب کرنا تھا۔ یہ سال بھی گزر گیا اور مسلمان کھل کے اس سال نہ بیت اللہ کی زیارت کر سکے، نہ روضہ رسول کی حاضری دے سکے۔ تو یہ تو مقام استغفار ہے، تو مقام توبہ ہے، اور قوم کو لگا دیا گیا ہے، بس وہ ایک چکر میں پڑ گئی ہے، جو بھی موقع آئے بس وہ کسی نہ کسی جگہ پہنچ جاتی ہے، اور ہم ہیں کہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہوا کدھر کی ہے، سوچتے سمجھتے بھی نہیں اور اس کے پیچھے چل نکلتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو پچھلے سال کی غلطیوں سے اللہ سے معافی مانگیں، کمزوریوں سے، اور نئے سال کے لیے اپنے ارادوں کو وضو کرائیں، اپنی نیتوں کو صفائی دیں، کوشش کریں کہ یہ سال جو آیا ہے میں اللہ کی فرما برداری میں گزاروں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں گزاروں گا، میں اپنے دین کے لیے، ملت کے لیے، وطن کے لیے کچھ کر کے دکھاؤں گا، میں اپنی طبیعت کے اندر وہ چیزیں پیدا کروں گا کہ میرا وجود نفع والا ہو، میری بات نفع والی ہو، میرا کردار نفع والا ہو، میں کسی کو کچھ دے سکوں۔ شوق ایسا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ذی الحج کی آخری رات تھی، اگلے دن محرم شروع ہونا تھا، تو آپ کے خادم کہتے ہیں کہ فرمانے لگے یار سال بدل گیا تو ہمیں بھی بدل نہیں جانا چاہیے۔ تو میں نے عرض کی حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے ایک سال اور کم ہو گیا ہے، اب ہمیں کچھ نیکی بڑھا لینی چاہیے۔ یہ ایک سال اور گزر گیا، اگر تھوڑی مہلت مل گئی ہے تو ان ایام میں رب کر لینی چاہیے، کوئی خیر ہمیں جمع کر لینی چاہیے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ، فرمایا تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کے آ جاتے ہیں جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں، پیغمبر ایسی چیز تمہارے پاس لے آئے جن کو تمہاری خواہش، تمہارا نفس قبول نہیں کرتا، لا تہوی انفسکم مستکبرتم، جن کو تمہارا نفس قبول نہیں کرتا تو پھر تم تکبر کرتے ہو، تمہارے نفس پر وہ چیز گراں گزرتی ہے، تمہاری خواہش کے وہ چیز خلاف ہوتی ہے، تمہاری مرضی کے مخالف ہوتی ہے، پھر وہ تم اس سے تکبر کرتے ہو۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک گروہ ان میں سے انبیاء کو جھٹلاتا ہے، معاذ اللہ، ایک گروہ کیا کرتا ہے؟ نبیوں کو جھٹلاتا ہے، نبیوں کو، اور دوسرا اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ ان کو شہید کر دیتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ کامل، اکمل اور مکمل ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں۔ نبیوں میں معاذ اللہ نہ ظاہری طور پر کوئی نقص ہوتا ہے، نہ باطنی طور پر نقص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو بڑے قبیلوں میں پیدا فرماتا ہے،
ان قبیلوں میں جو اس دور کے اندر لوگوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، ان میں نبی آتے ہیں۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ حسن و جمال دیتا ہے، قد و قامت دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ پر وجی چہرے دیتا ہے، کامل تعلیمات دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی نفسانی خواہش ہی نہیں ہوتی، نبی کوئی خطا کرتے ہی نہیں۔ کامل مکمل اکمل تعلیم نبی لے کے آتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب وہ چیزیں تمہاری نفس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہیں، چیزیں بالکل مکمل ہیں، کامل ہیں، اکمل ہیں، نبی معصوم ہیں۔ عام آدمی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات میں نقص رہ جاتا ہے، کمزوری رہ جاتی ہے۔ کسی دانشور سے، کسی شاعر سے، کسی ادیب سے، کسی آپ جس نے اپنی دانش بینش کے حساب سے کوئی بات کی ہے، آپ اگر اس سے کوئی تربیت لیتے ہیں تو اس کی بات میں کمزوری رہ جائے گی، عام آدمی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات جو ہوتی ہیں وہ ذاتی نہیں ہوتی، وہ وحی الہی کے ساتھ ہوتی ہیں، ان میں کمزوری کوئی نہیں ہوتی، نقص کوئی نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام خوبصورت ہوتے ہیں، نورانی ہوتے ہیں، یعنی کسی بندے نے معاذ اللہ ان سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہوتی جس سے کہ قباحت پیدا ہو، نقص پیدا ہو۔ انسان دور ہٹے، انہیں اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی مانوی حسن دے کے دنیا میں بھیجتا ہے، کیوں نہیں لوگ مانتے؟ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، اور میرے بھائی 1.5 دن میں بندہ تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، ہف جاتا ہے، عام آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ 950 سال تبلیغ کی، اور تبلیغ کرنے والا بندہ کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، دردمند ہے، سونا ہے، نہیں ماننے لوگ۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں وہ ہیں جو ان کی نفس کی خواہش کے خلاف ہیں، جو یہ ان کے نفس کی اور باطنی جو خواہشات ہیں ان کے مخالف ہیں، نہیں مانتے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے آئے، راحت دینے کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن آپ ان کے مطالبات دیکھیں کس قدر تکلیف دی۔ کبھی کہتے تھے نہیں مانتے جب تک اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، کبھی وہ کوئی مطالبہ لے کے آ جاتے، کبھی وہ پانی کا مطالبہ کرتے اور کہتے 12 چشمے الگ الگ چاہیے، کبھی وہ من و سلوہ کا مطالبہ کرتے، کبھی کہتے من و سلوہ تو آتا ہے پر ایک جیسا کھانا ہے، ہمیں تو الگ الگ چاہیے، وہ اجناس چاہیے جو زمین سے اگنی ہے۔ حضرت موسیٰ خوبصورت تھے، نورانی تھے، پروجی تھے، اور کمال یہ ہے کہ رب کے اتنے پیارے ہیں جن سے رب کلام فرماتا ہے، لیکن قوم ہے کہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ فقط اتنی بات ہے کہ وہ تعلیمات وہ ہیں جو ان کے نفس کی خواہش کے خلاف ہیں، اور ذرا سا انہیں موقع ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو پیچھے سے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جناب کلیم واپس آئے تو پھر طرح طرح کی ہیلے بازیاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تو حسن مشہور ہے نا، ساری دنیا جانتی ہے نا کتنے سونے تھے، تو کیا اتنا خوبصورت آدمی بھی کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے؟ کیا اتنا حسین آدمی بھی بازار میں بیچ دیا جاتا ہے؟ کیا اس قدر شخص جو ظاہری باطنی طور پر نورانی ہو، اس شخص پر بھی الزامات دھر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے؟ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، اور تم کون ہو، کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر بھی، اور جناب عیسیٰ جن کو اللہ نے کھلے معجزات دیے، کوئی ضرورت تھی کسی اور چیز کی؟ جو بچہ پنگھوڑے میں ہی کہہ رہا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کھلے معجزات اور وہ بھی پنگھوڑے میں۔ لیکن قرآن کہتا ہے تعلیمات وہ تھی کہ جو ان کی نفس کی خواہش کے خلاف تھی، لہذا نفس کی خواہش، وہ جو ایک جگہ پہ قرآن مجید نے کہا نا کچھ لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، وہ چونکہ خواہشات نفسانیہ کے خلاف تھی، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ان لوگوں نے پیغمبروں، رسولوں، انبیاء، اللہ کے محبوب بندوں کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ قتل کر دیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جیسے لوگوں پر آرے چلا دی، شہادتیں ہو گئی انبیاء کی۔ وجہ کیا تھی؟
نفس کی خواہش کے خلاف تعلیمات تھی انبیاء کی، نہیں تسلیم کیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نہ سارے معجزات ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے حضور کی تعریفیں کرتے تھے کہ میرا بھتیجا ہے، اس نے کبھی جھوٹ بولا ہو، ہے کبھی امانت میں خیانت کی ہو، ہے کبھی اس کے اندر کوئی نقص دیکھا ہو۔ وہ تعریفیں، وہ خوبصورتیاں، وہ رعنائیاں۔ لیکن جب حضور نے اعلان نبوت کیا نا، اب وہ جو خواہشات نفسانیہ تھی نا، وہ جو باطن کے اندر خواہشات مچلتی تھی، میں سردار ہوں، میرے ڈھیر سارے غلام ہونے چاہیے، میں کسی کو اپنا داماد قبول نہیں کرتا، لہذا بیٹی کو زندہ دفن کروں گا، میں یہ کیسے قبول کر لوں کہ غریب آدمی میرے برابر میں آ کے بیٹھ جائے، برادری کی اونچ نیچ کیسے چھوڑ دوں۔ کل تک کہہ رہے تھے آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ حسین ہیں، آپ باوقار ہیں، ہر چیز بیان کر رہے تھے، اور جیسے ہی کہا حضور نے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، جب ماننے کی باری آتی ہے نا، ماننے کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑی پر تشریف فرما ہے، اور کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اونچی پہاڑی تھی، اس طرح کوئی آدمی یہاں دیوار پہ اوپر کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ تو اس طرف نہیں دیکھ رہے، وہ ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے۔ اونچی پہاڑی پر حضور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کے اس پار دشمن ہے اور وہ تیاری کر کے آ چکا ہے، تم پر حملہ آور ہو جائے گا، کیا میری بات مان لو گے؟ دیکھا نہیں تم نے، میں کہہ رہا ہوں دشمن ہے، تسلیم کرو گے؟ سارے مکے کے لوگ جمع تھے، کہنے لگے کیوں نہیں مانیں گے، آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں۔ یہ خاص پیغام حسین کانفرنس میں عرض کرنا ہے آپ، بھئی میں اگر کہوں کہ اس طرف دشمن آ گیا ہے، تم نے نہیں دیکھا، میری زبان پر اعتبار کرتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، خیانت کی نہیں، 100% یقین ہے، مان لیں گے؟ یہ بات ماننے کو تیار ہیں، یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں، تو حضور نے فرمایا جس زبان سے تم یہ ماننے کو تیار ہو نا کہ اس طرف دشمن کھڑا ہے حملہ کر دے گا، اس زبان سے یہ بھی مان جاؤ کہ میں اللہ کا سچا رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ میری بات کو سمجھیں، تھوڑی دیر پہلے بیک وقت کہہ رہے ہیں بالکل آپ جو کہتے ہیں حق اور سچ ہے، اور اب جب کہا میں رسول ہوں مان جاؤ، تو معاذ اللہ تعالیٰ ابو لہب کہنے لگا آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا، طرح طرح کی بولیاں بولنے لگے۔ جب مفادات پر چوٹ لگتی ہے، جب خواہشات نفس کو چھوڑنا پڑتا ہے، جب ذرا اپنی طبیعت پر کچھ چیزیں بوجھ بنتی ہیں، میرے اصحاب قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے ہمارے دشمن جب ہم پر تنقید کرتے ہیں تو کئی باتیں غلط بھی کرتے ہیں لیکن کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اسی وقت اٹھ کے قبول کریں، تسلیم کریں کہ جناب یہ بات جو آپ نے کیا یہ بالکل ٹھیک ہے، میں کھلے دل سے اس کو قبول کرتا ہوں۔ اتنی جرت کون کرے، اتنی ہمت کا مظاہرہ کون کرے؟ وہ چیزیں جو ہمارے نفس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہیں ہم قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ لیکن جو مزاج دین ہمیں عطا کرتا ہے، وہ دین ہمیں یہ عطا کرتا ہے کہ جب تم یہ دیکھو نا کہ بات جو ہو رہی ہے وہ بات ٹھیک ہے، اگرچہ میرے مفادات کی بھی خلاف ہے، اگرچہ میرے نفس کی خواہش کے بھی خلاف ہے، اگرچہ میری سرداری کے بھی خلاف ہو سکتا ہے میرا مالی نقصان بھی، لیکن چونکہ ٹھیک ہے لہذا مجھے قبول کر لینی چاہیے۔ یہ جرت پیدا کریں اپنے دل کے اندر، یہ طاقت پیدا کریں، یہ آج کا پیغام ہے۔